أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف والوالدات اور مائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر دودھ پلانے کے حوالے سے کہ مائیں اپنے بچوں کو کتنا عرصہ دودھ پلائیں گی اور کس قدر پہلے دودھ پلانا چھوڑ سکتی ہیں اور کون سی ایسی مدت ہے کہ اس کے بعد ماؤں کا اپنے بچوں کو دودھ پلانا ٹھیک نہیں اور درست نہیں، جائز نہیں ہے۔ تو بہت اہم سبق ہے، اس کو غور سے سنیں، خاص طور پر یہ عورتوں کے لیے بہت اہم اور ضروری سبق ہے۔ والوالدات اور مائیں یرضعن اولادہن دودھ پلائیں اپنی اولاد کو، یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو، حولین 2 سال، کاملین مکمل، لمن ارادہ یہ اس کے لیے ہے جو ارادہ کرتا ہے۔ تفسیر کے اندر انشاءاللہ مکمل بات سامنے ہو جائے گی۔ لمن ارادہ یہ اس کے لیے ہے جو شخص ارادہ کرتا ہے، ان یتم الرضاعہ یہ کہ وہ مکمل کر لے دودھ پلانے کی مدت کو، وعلی المولود لہ اور جس کی طرف بچے کی نسبت کی جاتی ہے یعنی کہ باپ پر، وعلی المولود لہ، مولود لہ سے مراد باپ ہے، ٹھیک ہے۔ رزقہن ان عورتوں کا رزق ہے، وکسوتہن اور ان کا لباس بھی، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، لا تکلف نفس نہیں تکلیف دی جائے گی کسی نفس کو، الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق، لا تضار والدۃ بولدها لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے، کس کو؟ والدۃ والدہ کو، ماں کو، بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے۔ تفسیر کے اندر انشاءاللہ اس پر بات کریں گے اس سے کیا مراد ہے۔ ولا مولود لہ اور نہ باپ کو، بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے، باپ کو بھی تکلیف نہ پہنچائی جائے، نہ ماں کو تکلیف پہنچائی جائے۔ وعلی الوارث مثل ذلک اور وارث پر بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ ماں باپ نہیں ہے، اس کے کوئی بھی نہیں ہے، وہ وارث ہیں تو وارث کے اوپر بھی اتنا ہی خرچہ آئے گا۔ فَإِنْ أَرَادَ بس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، ٹھیک ہے نا، باہمی مشورے کے ساتھ، میاں بیوی دونوں مشورہ کر لیا، بچے کا دودھ چھڑا رہے ہیں۔ فَإِنْ أَرَادَ دو ٹھیک ارادہ بس اگر وہ دونوں ارادہ کر لیں، فِصَالًا دودھ چھڑانے کا، عن تراض منہما آپس کی مرضی سے، وتشاور اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما بس کوئی حرج نہیں ہے، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو، ان تسترضعوا اولادکم یہ کہ کسی اور سے اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، ٹھیک ہے نا، ان تسترضعوا یہ کہ تم دودھ پلواؤ اولادکم اپنے اولاد کو، کسی اور سے دودھ پلوانا چاہتے ہیں، خود وہ ماں اس کو دودھ نہیں پلانا چاہتی، فلا جناح علیکم بس کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، اذا سلمتم جب دے دو تم وہ چیز، آتیتم جو تم نے مقرر کی ہے، بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ، واتقوا اللہ وعلموا اور تم ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور تم جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ والذین یتوفون اس کے اندر بھی اہم مسئلے کی وضاحت ہوئی ہے، یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے، اس کو بھی غور سے سن لینا چاہیے۔ والذین اور وہ لوگ یتوفون منکم جو تم میں سے وفات پا جاتے ہیں، ویذرون اور چھوڑ جاتے ہیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، 4 اشہر وعشرہ 4 مہینے اور 10 دن، فاذا بلغن اجلہن پس جب وہ پوری کر چکے اپنی عدت، فلا جناح علیکم پس کوئی حرج نہیں ہے تم پر، فیما فعلنا اس کام کے اوپر جو وہ کریں، فی انفسہن اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف عمدگی کے ساتھ، واللہ بما تعملون خبیر وہ جو تم بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ ولا جناح علیکم اور کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فیما اس چیز میں، عرضتم بھی جو تم اشارہ کرو اس کے ساتھ۔ اب یہ بیوہ کے ساتھ نکاح سے متعلق یہاں پر تفسیر انشاءاللہ آئے گی کہ بیوہ کے ساتھ نکاح کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے اور اس کو نکاح کا پیغام کس طریقے سے پہنچانا ہے۔ من خطبۃ النساء عورتوں کی منگنی کا، ٹھیک ہے نا، او اکننتم یا تم مخفی رکھو، فی انفسکم اپنی جانوں میں یعنی دلوں میں، علم اللہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم بے شک تم، ستذکرونہن عن قریب تم ذکر کرو گے ان عورتوں کا، ولکن لا تواعدوہن اور لیکن نہ وعدہ کرو تم ان کے ساتھ، سرا پوشیدہ طور پر، دل کا
آپس میں اس کو میسج کر دیا میں تیرے سے نکاح کروں، آپس پوشیدہ طور پر وعدہ نہ کرو۔ الا ان تقولوا، مگر یہ کہ کہو تم قولا معروفا، بھلی بات، اچھی بات، ولا تعزموا، اور نہ ارادہ کرو تم عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ کا، حتیٰ نکاح نہیں کرنا اس بیوہ سے، کب تک؟ حتیٰ یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ پہنچ جائے، کتاب سے مراد اس کی عدت ہے، ٹھیک ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحریر ہو چکی ہے، اجلہ، اپنی میعاد کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو تم ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس تم اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے ڈرتے رہو، بچتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، تحمل کرنے والا، بردبار ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دیکھیں جی، سب سے پہلا مسئلہ جو دودھ پلانے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن، کہ جس وقت عورت نکاح میں ہو تو بچے کو دودھ پلانا اس کے ذمہ ہوتا ہے، اور بغیر اشد کسی مجبوری کے بچے کو دودھ پلانے سے انکار بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر انکار کرے گی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عورت مجرم ہوگی اور گنہگار بھی ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوراک عورت کے پستانوں کے اندر مقرر فرما دی ہے، اور اس واسطے بھی کہ جب وہ نکاح میں ہے تو دودھ پلانے کا خرچہ چونکہ خاوند سے وہ نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ خاوند اس کو باقاعدگی کے ساتھ اس کی رہائش، اس کا کھانا پینا، لباس، بیماری، تندرستی کے اعتبار سے اس کے اوپر خرچ کر رہا ہوتا ہے، لہٰذا وہ دودھ پلانے کی اجرت بھی نہیں مانگ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والوالدات، اور مائیں یرضعن، دودھ پلائیں، اولادہن، اپنی اولاد کو، حولین، 2 سال کاملین، مکمل، لیکن یہ 2 سال کس کے لیے ہیں؟ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت مقرر ہوگی، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ اگر پہلے پلانا چھوڑ دے، بعض بچے صحت مند ہوتے ہیں، سال، سوا سال، 1.5 سال گزرنے کے بعد وہ کھانا پینا وہ شروع کر دیتے ہیں، تو ان کے لیے 2 سال مکمل کرنا اب ضروری نہیں ہے۔ اگر بچہ ماں کے دودھ کے بغیر کچھ نہیں کھاتا پیتا تو اس صورت میں 2 سال تک دودھ پلانا یہ آخری مدت ہوگی، اس کے بعد دودھ نہیں پلا سکتے، جائز نہیں ہے۔ یہ بات غور سے سن لیں، کچھ عورتیں 2 سال کے بعد بھی بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے، یہ بہت سخت گناہ ہے، جو قرآن میں فیصلہ ہے یہ اٹل ہے۔ وعلی المولود لہ، اور اس شخص پر جس کی طرف بچے کی نسبت کی جائے، یعنی بچے کا باپ، اس کے ذمہ ہے، اب باپ کے ذمہ ہے رزق ہونا، ان کا کھانا، کسوت ہونا، ان کا لباس، خامدوں کے ذمہ ہوتا ہے۔ کون سا لباس؟ بالمعروف، جو قاعدے کے مطابق ہے، جو دستور کے مطابق جو عام طور پر ہوتا ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعها، نہیں تکلیف دی جا سکتی کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق۔ اگر خاوند امیر ہے تو پھر لباس بھی امیرانہ قسم کا ہوگا، اگر خاوند درمیانے قسم کا ہے تو لباس بھی اس اعتبار سے ہوگا، اور اگر خاوند غریب ہے تو غربت کی وجہ اعتبار سے جو اس کے اوپر لباس ہوگا وہ اس اعتبار سے اپنی بیوی کو لباس دے گا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ غریب ہے تو بہت عمدہ قسم کا لباس دے، یہ اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو آگے فرمایا لا تضار والدۃ بولدہا، کہ نہ تکلیف دی جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، مثلا عورت بیمار ہے، اس کا دودھ نہیں آ رہا تو مجبور نہ کرے عورت کو کہ آپ نے دودھ پلانا ہے، باہر صورت اس کو مجبور نہ کرے، ٹھیک ہے، تکلیف نہ دی جائے۔ ولا مولود لہ بولد، نہ باپ کو تکلیف دی جائے بچے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ عورت صحت مند ہے، ٹھیک ہے، دودھ پلا سکتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر دودھ نہ پلائے، مرد کو تکلیف دے کہ وہ کہیں اور سے اس کے دودھ کا بندوبست کرے، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور وارث پر بھی اسی طرح سے خرچہ لازم ہوگا۔ مثال کے طور پر باپ فوت ہو چکا ہے تو بچے کو دودھ کا کیا سلسلہ ہوگا؟ عورت کے پاس بھی کوئی خرچہ نہیں ہے، خاوند بھی فوت ہو گیا ہے، اور وہ جو شرعی وارث بنے تھے، جو اس بچے کا باپ فوت ہوا تھا، جو وارث بنے تھے، وارثوں کے اوپر ذمہ ہے کہ وہ بچے کے دودھ کا انتظام کریں۔ اگر بیوی جو بچے کی ماں ہے اگر اس میں دودھ نہیں ہے تو صورت میں جو وارث ہوں گے وہ اس کا خرچہ برداشت کریں گے۔ فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشورے کا یہ حکم دیا ہے کہ اگر عورت الگ اپنے طور پر دودھ چھڑوانا چاہے گی تو تب بھی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ میاں بیوی آپس میں مشورہ کریں، کہ مشورے کے اندر جو بات طے ہو جائے اس پر وہ عمل کر لیں تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے کا سبب ہی نہ بنے، اس لیے اللہ نے مشورے کا حکم دیا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اگر تم کہیں کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو تو پھر بھی تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضور علیہ السلام کو دودھ پلایا ہے، تو اگر ماں صحت مند نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اس کا دودھ راس نہیں آتا بچے کے اوپر، تو پھر اس صورت میں کہیں اور سے دودھ پلوانا چاہو اجرت کے طور پر بھی پلوا سکتے ہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم، جب تم نے اجرت جو مقرر کر دی ہے، جب تم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ دے سکتے ہو تو پھر کہیں اور سے بھی دودھ آپ پلوا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آگے مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ بات یاد رکھیں کہ
اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس عورت کے اوپر عدت گزارنا ضروری ہوتا ہے، اور عدت 4 مہینے 10 دن ہے، وگرنہ عام جو عدتیں ہیں اس کا تذکرہ پچھلے اسباق کے اندر میں نے پچھلے سبق کے اندر کیا تھا کہ عدت کتنی لازم ہوتی ہے، وہ ساری تفصیل وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو عدت کا مسئلہ ہے وہ مسئلہ عدت وفاق ہے کہ شوہر فوت ہو گیا، اب بیوی کتنی عدت گزارے گی، تو حکم یہی ہے کہ 4 مہینے 10 دن عدت گزارے گی۔ ایک اور مسئلہ یہاں پر سمجھیں، ایک عورت کا نکاح ہوا، نکاح ہو جانے کے بعد رخصتی ابھی تک نہیں ہوئی، لڑکی اپنے گھر کے اندر ہے، شوہر اپنے گھر میں ہے، دونوں کا آپس میں ملاپ بھی نہیں ہوا، دونوں کو تنہائی بھی میسر نہیں آئی ہے، دونوں الگ نہیں ہوئے، ایک جگہ پر تنہا نہیں ہوئے، تو اس صورت میں اگر شوہر طلاق دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو پھر اس عورت کے اوپر عدت لازم نہیں ہوگی۔ مسئلے کو غور سے سمجھیں، طلاق والے معاملے کے اندر عورت پر عدت نہیں ہوگی کہ ابھی تک چونکہ عورت کی رخصتی نہیں ہوئی ہے، بھلے رخصتی ہو یا نہ ہو، اصل چیز ہے مرد اور عورت کا آپس میں تنہائی میں مل جانا، تنہائی ان کو میسر آ جانا، چاہے تنہائی میں کچھ کریں یا نہ کریں، تنہائی کا میسر آ جانا، یہ اتنی بات کافی ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں کو تنہائی میسر آ گئی تھی تو پھر تو عدت لازم ہوگی، اگر تنہائی میسر نہیں آئی، نکاح ہوا، پہلے سے ہی شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو عورت کے اوپر عدت لازم نہیں ہوگی۔ لیکن اگرچہ ابھی تک رخصتی نہیں ہوئی تھی، شوہر فوت ہو گیا تو اب عدت لازم ہوگی 4 مہینے 10 دن، یہ مسئلہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے؟ معاملہ دونوں جگہ پر ایک ہی ہے، صرف فرق اتنی سی بات پر ہے کہ ایک میں طلاق دی ہے، دوسرے میں شوہر فوت ہوا ہے، طلاق کی صورت میں عدت نہیں ہوگی، شوہر کی فوتگی کی صورت میں عورت کے اوپر 4 مہینے 10 دن عدت کا گزارنا ضروری ہوگا، اور یہی فیصلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، ٹھیک ہے؟ اور اگر نکاح ہوا مہر مقرر نہیں کیا تو وہ مہر مثلی ہوتا ہے، نکاح کر دیا مہر مقرر نہیں ہوا تو مہر میں کیا ہوتا ہے؟ مہر میں یہ ہوتا ہے کہ جو اس کی بہنوں کا مہر جتنا تھا اتنا اس کو دیا جائے گا، یا خاوند کی طرف سے اس کی بہنوں کا جتنا مہر مقرر ہوتا ہے اتنا مہر ادا کیا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صورت ہے جب مہر نہ ہو، مقرر نہ کیا ہو، اگر مقرر کیا ہو تو پھر اس کا پھر آدھا دینا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں جی، والذین یتوفون، اور وہ لوگ جن کی وفات ہو جاتی ہے، فوت ہو جاتے ہیں، منکم، تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور وہ چھوڑ جاتے ہیں بیویاں، يَتَرَبَّصْنَ، وہ عورتیں روکے رکھیں، بِأَنفُسِهِنَّ، اپنے آپ کو، 4 أشهر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بس جس وقت وہ عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کام کے بارے میں جو عورتیں اپنے بارے میں فیصلہ کریں اچھے طریقے کے ساتھ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ، اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر اس کارروائی میں جو کہ تم اس کے ساتھ اشارے کے ساتھ کر رہے ہو، من خطبۃ النساء، عورتوں کی منگنی کا، او اکننتم فی انفسکم، یا تم مخفی رکھتے ہو دلوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ اب یہ بیوہ کو آپ پیغام نکاح دینا چاہتے ہیں، اس کا تذکرہ یہاں پر ہوگا کہ چونکہ اب بیوہ ہے تو صاف ستھرے الفاظ کے اندر نہ کہو، بلکہ اشارتاً کنایتاً اس کو کہو کہ اللہ خیر کرے گا، اللہ آپ کو اچھا شوہر دوبارہ دے دے گا، انشاءاللہ بہتر آپ کے حق میں فیصلہ ہوگا، اچھا اس طریقے سے کہ جو اس کو اشارہ مل جائے کہ نکاح میرا ہوگا، صاف الفاظ میں اس کو نہیں کہنا چاہیے۔ علیم اللہ انکم ستذکرونہن، کیونکہ دیکھو آپ دل میں بات رکھو گے، اللہ تو جانتا ہے نا کہ ان قریب تم اس بات کا اس کے ساتھ تذکرہ کرو گے، ولکن لا تواعدوہن سرا، مخفی طریقے سے ان سے وعدہ نہ کرو، یعنی وعدہ نہ کرو کہ تمہاری عدت بس پوری ہو جائے تو میں ریڈی بیٹھا ہوں، بس تمہارے ساتھ جو ہے نا اپنے نکاح کرنا، ایسے نہیں کہنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، اشارتاً اس کو سمجھا دو، بس یہ کافی ہوتا ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور نہ تم ارادہ کرو نکاح کی گرہ کا، حتی یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ وہ پہنچ اپنی مدت تک، یعنی اس کی عدت ختم ہو جائے تو تب اس کے ساتھ نکاح کرو، وگرنہ اس کے ساتھ نکاح اس عدت کے اندر نہیں کرنا، عدت کے اندر نکاح کر دیا تو بہت بڑا گناہ ہے، یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ عدت کے اندر نکاح پڑھوانے والا، اس کو پتہ ہے کہ عدت ختم نہیں ہوئی ہے، پہلے نکاح پڑھوا رہا ہے، تو اس بندے کا خود نکاح ٹوٹ جائے گا، ہاں جو گواہ مقرر ہوتے ہیں ان کو بھی نکاح ٹوٹ جائے گا، تو عدت کے اندر نکاح نہیں ہوتا ہے، عدت کے اندر کسی کا نکاح نہیں کروانا ہے ورنہ خود پھنس جاؤ گے۔ لا يكلف الله نفسا الا وسعها واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم، اللہ جانتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر ہے، فاحذروه، اللہ تعالیٰ کی مخالفت سے بچو، ڈرو رب تعالیٰ کی نافرمانی سے، واعلموا ان الله غفور حلیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے، تحمل کرنے والا، اگر فوری طور پر سزا نہیں دیتا اس لیے کہ بڑا وہ حوصلے والا ہے، اس کے تحمل سے دھوکہ نہ کھاؤ کہ ہم بچ جائیں، نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے احکامات ہمیں بتائے ہیں، لہذا سب مسلمانوں کو چاہیے کہ ان پر عمل کرے۔ صدق اللہ العظیم۔